السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک تک لا پہنچایا۔ رمضان آ رہا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہو، کہیں جانا ہو، حتیٰ کہ روزمرہ زندگی میں بھی جیسے کھانا پکانا ہے یا کسی مہمان نے آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ تو جو کوئی اس وقت یا موقع کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے تو وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان تیاری نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی۔ رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بہترین طریقے سے انسان اپنے جسم و روح کو پاک کر سکتا ہے۔ اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پاک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ذریعہ بنایا ہے، دلوں کی صفائی، روح کی صفائی کا، ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو تقویٰ کے حصول کے لیے ہم نے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اگرچہ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، یا الہی تو ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائیں اور ہم اچھے طریقے سے روزے رکھیں، بہترین دعائیں کریں، بہترین طریقے سے تلاوت کر سکیں اور واقعی ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ روزے رکھیں اور اپنی عبادات کریں، تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں، بلکہ توجہ کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دوڑ لگ جائے اور کہیں رکاوٹ نہ آئے۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار، سچی توبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب اللہ کے حضور توبہ کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو کامیابی کا راز کس میں ہے؟ استغفار اور سچی توبہ کرنے میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسری اہم چیز کیا ہے؟ دعا کرنا، خاص دعا کرنا، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری، تکلیف سے، پریشانی، مصروفیت سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم رمضان میں عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے۔ اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا، پھر اسی طرح یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ کریں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں اور چاند دیکھ کر دعا مانگیں۔ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور سلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔
بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم رہا۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام مثلاً عبادات، صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد، اسلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلاً جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار کی کتابیں وغیرہ۔ اس سے وقت کی بچت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس بات کا عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے۔ یاد رکھیں یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں، مباح اور ذاتی ضروریات کی تگ و دو پر کم وقت لگائیں، غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔